السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اور ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور کفالت کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عورتوں پر پیش کیا گیا، لیکن جو خواتین تھیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے والد نہیں ہیں اور انہیں یہ لگتا تھا کہ کیونکہ والد موجود نہیں ہے تو انہیں کوئی حق الخدمت نہیں ملے گا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ خاتون تھیں کہ وہ اپنی بہت شدید غربت اور بدحالی میں موجود تھیں، اور ہر کسی نے شیرخوار بچے لے لیے، لیکن حضرت حلیمہ کی حالت دیکھتے ہوئے کسی نے بھی ان کو بچہ نہیں دیا تھا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو تکالیف آ رہی ہیں، جو مصیبت آ رہی ہے، جو آزمائش آ رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ ہم اکثر آپ نے یہ ایک ہمارے دیسی فیملیز میں یہ بات ضرور سنو کہ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، تو بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز بہت ساری آزمائشیں آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگز بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینے کا ارادہ فرما دیتے ہیں اور اس بندے کے اعمال ویسے نہیں ہوتے کہ وہ چیز ڈیزرو کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر ایسے حالات بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان حالات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ اسپیشل چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی غربت، جس سے لگ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی رہ جائیں گی، انہیں کوئی اولاد نہیں ملے گی، انہیں کوئی شیرخوار بچہ نہیں ملے گا، انہیں کوئی حق الخدمت نہیں ملے گا، لیکن کس کو پتہ تھا کہ ان کی قسمت میں وہ شہزادہ آئے گا کہ جو پوری دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کس قدر خیر و برکت اور کس قدر رحمتیں لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائیں گے۔ تو بیسیکلی جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوا، کیونکہ ایک مقصد لے کر وہ آئی تھیں، اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں تو مجھے جیسے آپ کو ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک امبیرسمنٹ کی فیلنگ تھی۔ تو یکایک حضرت حلیمہ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ آپ اس یتیم بچے کو لے لیں جس کو کوئی لینے والا نہیں، اگر حق الخدمت نہیں بھی ملے گا تو پھر کیا ہوا، کم از کم آپ خالی ہاتھ تو نہیں رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر آپ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، تو فوراً ہی جب کہ میرا اپنا بچہ بھی بھوک سے تڑپ رہا ہوتا تھا، لیکن فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حالت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور وہ بچہ بھی سیراب ہو گیا، جو بچہ ساری رات بھوک سے روتا تھا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے ہم اٹھے تو دیکھا کہ اونٹنی بھی دودھ سے بھری ہوئی ہے، جہاں ہم خود بھوکے رہ جاتے تھے، کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا، کچھ پینے کو میسر نہیں ہوتا تھا، تو اونٹنی بھی اتنا دودھ دے رہی ہے کہ ہم سب سیراب ہو گئے، اور رات نہایت آرام سے گزری۔ تو میں نے اور میرے شوہر نے صبح ہوئی تو یہ بات چیت ہوئی ہمارے درمیان کہ میرے شوہر نے مجھے کہا حلیمہ خوب سمجھ لیجئے، خدا کی قسم آپ نے بہت ہی مبارک بچہ گود لیا ہے۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، سو دس واز آلسو سو، یعنی کہ سم ٹائمز بہت ساری جو مزریز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ٹربلز ہوتی ہیں، وہ اتنی بڑی بلیسنگ بن جاتی ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حصے میں وہ اجر رکھ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ خدمت لی جو بڑوں کے حصے میں نہیں آئی۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ اگر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو بہت اولاد دی ہے، اگر بہت نعمتیں دی ہیں تو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کفار میں سے دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس ایسا مال ہوتا ہے، اور ایسی آسائشیں ہوتی ہیں، اور ایسے نعمتیں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ آسائشیں انسان کو دنیا میں اتنا گم کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور جن پر آزمائشیں آتی ہیں، سم ٹائمز یہ آزمائشیں ان کو اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے نا امیدی
کی شکل میں نہ دیکھا کیجیے، بلکہ اللہ سے مدد مانگا کریں. اینڈ یو نیور نو کہ وہ جو پریشانی مشکل ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی بلیسنگ لے کر آ رہی ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کا ہم کل کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ.